کہ 8 اعمال ایسے ہیں جن کا میں ذکر کروں گا کہ ان ایام میں ہمیں یہ 8 اعمال خصوصیت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ویسے تو اور بھی اعمال ہیں جنہیں ہمیں کرنا چاہیے، لیکن ان 10 دنوں میں خصوصیت کے ساتھ 8 اعمال ہیں جنہیں ہمیں جو ہے کرنا چاہیے۔ اور پھر ایک عمل ایسا بھی ہے جو صاحب استطاعت پر فرض ہے، جسے حج اور عمرہ جو ہے کہا جاتا ہے۔ جو صاحب استطاعت ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج اور عمرہ کرے، لیکن جو صاحب استطاعت نہیں ہے یا جو مکہ نہیں جا سکتا ہے حج کرنے کے لیے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ ان 8 اعمال کو اپنی زندگی کے اندر ضرور بضرور کریں، جن میں سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کبھی یہ ایام العشر آتے ہیں تو وہ بیان فرماتے ہیں کہ اجتہد اجتہادا شدیدا حتی ما یکاد یقدر علیہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود یہ معمول ہوا کرتا، صحابہ کرام کا یہ معمول ہوا کرتا، اور سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کا خود کا یہ معمول ہوا کرتا کہ وہ اس قدر اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول ہو جاتے، اس قدر وہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول کر لیا کرتے کہ انہیں جو ہے ہوش تک جو ہے نہیں رہتا۔ اس طریقے سے وہ اللہ رب العالمین کی جو ہے عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کر لیا کرتے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جب ہم ان ایام میں داخل ہو رہے ہیں تو ہم بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں شامل کر لیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیں۔ یقین جانیں یہ ایام دنیا کے سب سے بہترین ایام ہیں، یہ ایام دنیا کے سب سے افضل ایام ہیں۔ ان ایام میں کیے جانے والے اعمال اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اسی لیے محترم سامعین، ہمیں چاہیے کہ ہم ان اعمال میں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے نیکیاں کرنے والے بنے، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے بنے، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے خیر کے کام کرنے والے ہم اپنے آپ کو بنا لیں۔ اس کے بعد دوسرا جو عمل ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ کہ ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے جو ہے باز رکھنا چاہیے۔ پہلا عمل یہ کہ ہمیں نیکیاں کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے۔ دوسرا عمل یہ کہ ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں شروع دن سے ہی مہینوں کی گنتی 12 کی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مہینے حرمت والے مہینے رکھے ہیں۔ ذالک الدین القیم، اللہ نے کہا کہ یہی صحیح دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، بس تم لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان دنوں میں تم اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ ان دنوں میں تم اپنے آپ پر، اپنے نفسوں پر اور اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اسی لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ان اعمال میں ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر کے رکھیں، ہم اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں، ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد تیسرا جو عمل ہمیں کرنا ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ ایام ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں تو صحابہ کرام کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّمْحِيدِ، کہ جب یہ آخری کے 10 ایام شروع ہو جائیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کی تحلیل بیان کریں۔ اللہ رب العالمین کی تحلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، والتکبیر، تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر، والتمحید، تمحید کیا ہے؟ الحمدللہ۔ جتنا ہو سکتا ہے یا ہم جو ہے اللہ رب العالمین کی تحلیل بیان کریں، اللہ رب العالمین کی تکبیر بیان کریں اور اللہ رب العالمین کی جو ہے تمحید جو ہے ہم بیان کرتے جائیں۔ یہ عمل بھی ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد چوتھا عمل جو ہمیں ان ایام میں کرنا چاہیے وہ یہ کہ بازاروں میں بھی ہمیں جو ہے تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح کے اندر لکھتے ہیں کہ کان ابن عمر و ابو ہریرہ یخرجان الى السوق فی ایام العشر یکبران ویکبر الناس بتکبیرہما، کہ
جب یہ ایام عشر شروع ہو جاتے، یہ عشر ذوالحجہ کے آخری 10 ایام شروع ہو جاتے، تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل ہوا کرتا کہ وہ بازاروں کی طرف نکلتے اور وہ جو ہے بازاروں کے اندر ان ایام عشر کے اندر آخری 10 دنوں کے اندر وہ اللہ رب العالمین کی تکبیرات کو بیان کیا کرتے، وہ اللہ رب العالمین کی تکبیرات کو بیان کیا کرتے، یہاں تک کہ لوگ ان کی تکبیرات کو سنتے اور پھر اس کے بعد لوگ جو ہے وہ تکبیرات کو بیان کرنا شروع کرتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ وہ تکبیرات کیا ہیں، کہ وہ تکبیرات یہ ہیں: اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا۔ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ان ایام میں جو ہے پڑھا کرتے اور بازاروں میں بھی جا کر کے زور زور سے وہ ان تکبیرات کو پڑھتے تاکہ دوسرے لوگ بھی ان تکبیرات کو سنیں اور وہ بھی اللہ رب العالمین کی تکبیرات کو بیان کریں، اللہ رب العالمین کی تحلیل، تمہید، تکبیر اور تمہید کو جو ہے لوگ جو ہے بیان کریں۔ یہ چوتھا عمل ہے جو ہمیں جو ہے کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پانچواں جو عمل جو ہمیں ان 10 ایام کے اندر کرنا ہے وہ یہ کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ من رأى حلال ذی الحجہ واراد ان یضحی فلا یأخذن من شعره ولا من اظفاره، کہ جو کوئی بھی شخص اس بات کا ارادہ رکھتا ہو، جو کوئی شخص اس بات کا ارادہ کرے کہ وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں قربانی کرے، جو قربانی کرنا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ وہ جو ہے نہ ہی اپنے ناخن کاٹے نہ ہی اپنے بال کاٹے۔ اس بات کو یاد رکھیں، جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دی ہے قربانی کرنے کی، جو قربانی کرنا چاہتے ہوں تو ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ذی الحجہ کا چاند دکھنے کے بعد قربانی کرنے تک اپنے جسم کا نہ ہی کوئی بال کاٹے نہ ہی اپنے جسم کا کوئی ناخن کاٹے، یہ اسے عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد چھٹا جو عمل ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ 10 دن آتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں شروع کے 9 دن مسلسل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رہا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے، اس لیے کہ یہ ایام میں سب سے افضل ایام ہے۔ ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بھی کوشش کریں اور ان سارے 9 کے 9 ایام کے اندر روزہ رکھیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے خیر کے دروازے کھولے گا، اس لیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے بنیں گے۔ اس کے بعد 7واں جو عمل ہے جو ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ کہ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبله والسنة التي بعده۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یوم عرفہ کا روزہ پالو، جب تم یوم عرفہ کا روزہ پالو تو تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ تم اس دن کے روزے کو رکھو، اس لیے کہ مجھے اللہ رب العالمین سے امید ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس روزے کی وجہ سے تمہارے 1 سال پچھلے اور 1 سال آگے کے آنے والے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارے آنے والے پچھلے 1 سال کے اور آنے والے 1 سال کے صغیرہ گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا۔ کبیرہ گناہوں کا یہاں پر ذکر نہیں ہے، علماء نے یہ بات بتائی ہے کہ کبیرہ گناہ صرف اور صرف جو ہے توبہ سے ہی معاف ہونے والے ہیں، اس کے علاوہ کبیرہ گناہوں کی معافی نہیں ہے۔ جو 8واں عمل ہے جسے آپ کو کرنا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالی نے استطاعت دی ہے، جسے اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں قربانی کرے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں قربانی کرے اور بہانے بنانے سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے۔ یہ 8 اعمال ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور عمل اور بھی ہے کہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر، کہ سب سے بہترین دن
اللہ رب العالمین کے یہاں اگر کوئی دن ہے تو وہ یوم النحر کا دن ہے، اسی لیے اس دن قربانی کرنا افضل ہے، اور اس دن ہمیں قربانی کرنی چاہیے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دی ہے۔ یہ 8 اعمال میں نے آپ حضرات کے سامنے بتائے ہیں جو ان ایام میں ہمیں خصوصیت کے ساتھ کرنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی کہا اور سنا گیا ہے سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان ایام کے اندر خیر کے کام کرنے والا بنائے۔